امانت۔ دنیا میں اکثر لوگ امانت کو صرف مادی اشیاء کی حفاظت تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امانت ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ یہ صرف کسی چیز کو سنبھالنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے راز کی حفاظت، کسی کے جذبات کی قدر، کسی کی محبت کو سچائی سے نبھانا، یہ سب بھی امانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ امانت رشتوں کی بنیاد ہے اور احساسات کی دیواروں میں گندی ایک ایسی اینٹ ہے جو اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو سب کچھ بکھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ میں دنیا کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر انسان امانت کے مفہوم کو دل سے سمجھ لے تو یہ دنیا کہیں زیادہ محفوظ، خوبصورت اور قابل بھروسہ بن سکتی ہے۔ باب پہلا۔ صبح کا پرسکون وقت تھا۔ افق پر سورج کی پہلی کرن آسمان کو آہستہ آہستہ روشن کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر آتی مدھم سی روشنی دیوار پر گرتی جا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس کمرے کے سناٹے کا حصہ بن گئی ہو۔ کمرے کے کونے میں بچھی جائے نماز پر وہ لڑکی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی، وہی لڑکی جس کے دل کی گہرائیوں میں درد کی تیز لہریں تھیں جو لفظوں میں کبھی نہ ڈھل سکیں۔ اس کی سسکیاں، وہ خاموشی سے بہتے آنسو، ہر ایک کہا رب العالمین کے حضور اس کی فریاد بن چکے تھے۔ وہ وہی کہہ رہی تھی جو صرف رب سے کہا جا سکتا ہے، جس کے آگے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، جس کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں، بس ایک بے بسی، ایک تھکن، ایک خاموش فریاد۔ یا اللہ، مجھے وہ سکون دے دے جو میرے دل کے تنہوں تک اتر جائے۔ میں بہت تھک چکی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ کتنی ہی دیر سجدے میں روتی رہی، آنسوؤں نے چہرے کو بھگو دیا اور وجود میں ایک عجب سی نرمی چھا گئی تھی۔ بالآخر اس نے آہستگی سے سجدے سے سر اٹھایا، جائے نماز کو نرمی سے لپیٹا، جیسے اپنے درد کو آہستہ سے سمیٹ رہی ہو، اور پھر جا کر آئینے میں جھانکا۔ آنسوؤں سے سوجی آنکھیں، ناک لال اور چہرہ کسی کھالے صفحے کے مانند وہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے اگتا سورج شاید اسے نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، چند لمحوں میں خود کو سنبھالا، چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا۔ بابا آپ؟ سامنے منصف صاحب کھڑے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے چلے آئے تھے۔ جی بیٹا، آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ آپ کی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اشکال نے نرمی سے جواب دیا۔ جی بابا، بس تھوڑا سا سر درد تھا، نیند آ گئی تو ٹھیک ہو گیا۔ منصف صاحب نے غور سے اسے دیکھا، چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی ان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ یقین ہے بیٹا، کیونکہ آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ اشکال نے جلدی سے خود کو سنبھالا، اپنے آنسو چھپاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نہیں بابا، آپ آنکھوں پر نہ جائیں، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ منصف صاحب نے ہلکے سے ہنستے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی نصیحت دے کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے رہ گئی صرف وہ اور اس کا دل، جو ابھی بھی سکون کے لیے اپنے رب سے امید لگائے بیٹھا تھا۔ کہ جب دنیا سے سکون ختم ہو جائے تو انسان سکون کی تلاش میں سجدوں میں گر جاتا ہے۔ وہاں جہاں زمین پر ماتھا جھکتا ہے اور دل آسمان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہی ایک جگہ ہے جہاں ٹوٹا ہوا دل، بکھرا ہوا ذہن اور روٹھا ہوا سکون دوبارہ جڑنے لگتا ہے۔